بھی آپ کو بتائیں شگر کے فیصلے اسلام آباد میں بیٹھا بابو نہیں کر سکتا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا جلسہ عام سے خطاب، کہتے ہیں پی پی نے کبھی نہیں کہا ہمیں سلیکٹ کرو، گلگت بلتستان کے فیصلے یہاں کی عوام کریں گے۔ فارم 45 کا بندوبست آپ نے کرنا ہے، فارم 47 کا بندوبست میں خود کر لوں گا۔ آپ نے ووٹ دے کر فارم 45 ساتھ لانا ہے۔ وہ کوارٹر اور اسلام آباد کو وہاں سے چلانا چاہتے ہیں۔ دوسری سیاسی جماعتیں سوچتی ہیں آپ کے وسائل ان کے وسائل ہیں۔ پچھلے انتخاب میں پیپلز پارٹی کی نشستیں چھینی گئیں۔ وفاق اور بلتستان کے الیکشن ایک ساتھ ہونے چاہیے۔ جی پی کے عوام کو حقوق دلانا پی پی کا منشور ہے۔ امید ہے گلگت بلتستان کی عوام مایوس نہیں کریں گے۔ خطے میں جنگ کے نقصانات پوری دنیا کے نوجوان اٹھا رہے ہیں۔ دعا گو ہیں فیلڈ مارشل کی امن قائم کرنے کی کوششیں کامیاب ہوں۔ یورپی یونین کی افغانستان سے دہشت گردی کے خلاف پاکستانی موقف کی حمایت، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے ساتھ مشترکہ نیوز کانفرنس میں یورپی یونین کی اعلیٰ نمائندہ کایا کلاس نے کہا کہ پاکستان کا حق ہے وہ اپنے لوگوں کی حفاظت کرے۔ افغانستان کے حوالے سے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے بات ہوئی۔ سیکیورٹی ایشوز اور دہشت گردی کے امور پر بھی بات کی گئی۔ پاک بھارت کشیدگی کے سنگین نتائج برآمد ہوئے۔ صورتحال مزید عدم استحکام کا باعث بن سکتی تھی۔ پاکستان نے امریکہ ایران تنازع میں ثالثی کے دوران اہم کردار ادا کیا۔ موجودہ صورتحال میں فضائی حملوں کی بجائے مذاکرات بہترین راستہ ہیں۔ پاکستان اور یورپی یونین میں تجارت کے وسیع مواقع ہیں۔ دونوں ملک اسٹریٹجک شراکت داری کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ پاکستان اور یورپی یونین کا تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار، اسحاق ڈار کا کہنا ہے پاکستان یورپی یونین سے تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ اسٹریٹجک مذاکرات کا تسلسل متحرک اور مستقل شراکت داری کی عکاسی کرتا ہے۔ مشترکہ نیوز کانفرنس میں اسحاق ڈار نے کہا یورپی یونین نے امن اور سفارتکاری کی ہمیشہ حمایت کی۔ یورپی یونین پاکستان کا اہم تجارتی شراکت دار ہے۔ دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ پر توجہ مرکوز ہے۔ پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان تجارت اور دیگر شعبوں میں تعاون کے وسیع مواقع ہیں۔ پاکستان یورپی یونین اسٹریٹجک ویژن طویل مدتی شراکت داری کو نئی سمت دے سکتا ہے۔ امریکہ ایران تنازع میں ثالثی پر یورپی یونین کی طرف سے سراہا گیا۔ پاک بھارت جنگ اور ایران امریکہ تنازع پر یورپی یونین سے قریبی رابطہ رہا۔ مسئلہ کشمیر اقوام کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ پاکستان اور یورپی یونین کا تعلقات کو مزید فروغ دینے پر اتفاق، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی یورپی یونین کی اعلیٰ نمائندہ کایا کلاس کی ملاقات، پاکستان اور یورپی یونین کا دو طرفہ تعلقات کے مثبت فروغ پر اطمینان کا اظہار۔ ملاقات میں علاقائی اور عالمی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ یورپی یونین کی اعلیٰ نمائندہ برائے خارجہ امور کایا کلاس کی دفتر خارجہ آمد پر نائب وزیر اعظم نے استقبال کیا۔ کایا کلاس صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کریں گی۔ ایران واقعی معاہدہ کرنا چاہتا ہے، صدر ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پر بیان، کہا یہ معاہدہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ ایران کے ساتھ ڈیل ایک بہتر اور مضبوط معاہدہ ثابت ہو سکتی ہے۔ سیاسی مخالفین کی مسلسل تنقید مذاکراتی عمل کو متاثر کر رہی ہے۔ ڈیموکریٹس اور ریپبلکن رہنما غیر ضروری طور پر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ مجھے کبھی سست تو کبھی تیز اقدام کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ اس طرح کی سیاست کام کو مشکل بنا رہی ہے۔ معاملہ آخرکار بہتر طریقے سے حل ہو جائے گا۔ ٹرمپ کی سی این این پر تنقید، کہا سی این این نے غلط خبر دی کہ معاہدے میں جمہوری امور کا ذکر نہیں۔ معاہدے میں ایران کے جوہری پروگرام پر نہایت مضبوط اور تفصیلی شقیں شامل ہیں۔ ایران سے ممکنہ معاہدہ زیادہ جوہری پروگرام سے متعلق ہے۔ سی این این معمول کے مطابق فیک نیوز پھیلا رہا ہے۔ اور ناظرین، ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کی یورپی یونین پر شدید تنقید۔ ایکس پر اپنے بیان میں کہا امریکی جارحیت کے جواب میں ایرانی حق دفاع کو نظر انداز کرنا دوہرے معیار کی مثال ہے۔ یورپی یونین کا موقف غیر ذمہ دارانہ اور منافقانہ ہے۔ ایران کی کارروائیاں مکمل طور پر قانونی ہیں۔ حملے ان اڈوں پر کیے جو ایران کے خلاف حملوں میں استعمال ہو رہے تھے۔ کسی بھی ریاست کو اپنی سرزمین دوسروں کے خلاف استعمال نہیں ہونے دینی چاہیے۔ امریکہ کے ساتھ اس وقت جوہری معاملے پر کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ واشنگٹن کے متضاد
तलबात बयानात मुआहदे पर अमल में ताखीर का सबब बन रहे हैं। मुज़ाकिरात दो तरफा भी हो सकते हैं, एक तरफा नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक तरफा मुतालिबात पेश कर दिए जाएं। लेबनान में जंगबंदी किसी भी हतमी मुआहदे का लाजिम हिस्सा है। ईरान जंग के खात्मे के लिए लेबनान में जंगबंदी जरूरी है। कुवैत पर मिसाइल और ड्रोन हमले, मुल्क भर में सायरन बज उठे। कुवैती फौज के मुताबिक दिफाई निज़ाम ने मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम बना दिया। धमाकों की आवाज़ें मिसाइलों और ड्रोन्स को तबाह करने से पैदा हुई। कुवैती मीडिया के मुताबिक ये मालूम नहीं हो सका मिसाइल और ड्रोन हमले किसने किए। आपको अपडेट करेंगे। मुल्क भर में सायरन बज उठे। कुवैती फौज के मुताबिक दिफाई निज़ाम ने मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम बना दिया। धमाकों की आवाज़ें मिसाइलों और ड्रोन्स को तबाह करने से पैदा हुई। कुवैती मीडिया के मुताबिक ये मालूम नहीं हो सका कि मिसाइल और ड्रोन्स हमले किसने किए। ईरान अमरीका कशीदगी, दोनों के एक दूसरे पर हमलों के दावे। अमरीकी सेंट्रल कमांड का बताना है कि ईरान के शहर गोर्क और जजीरा कशम में फौजी और अहदाफ तंसीबात को निशाना बनाया। हमारा एक्शन दिफाई नोयत का था। हमले ईरान की इश्तालंगेज कार्रवाइयों के जवाब में किए गए। बैनुल-अक़वामी पानियों में एक ईरानी ड्रोन भी तबाह किया। ईरानी ड्रोन आबी रास्तों से गुजरने वाले जहाजों के लिए वाज़ेह खतरा है। ईरानी फिजाई दिफाई निज़ाम और ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन को भी निशाना बनाया गया। ईरानी पासदारान इनकलाब का अमरीकी अड्डे को निशाना बनाने का दावा। कहा, जजीरा सिरेक पर अमरीकी फिजाई अड्डे पर हमला किया। अड्डा ईरान के खिलाफ अमरीकी कार्रवाइयों में इस्तेमाल हुआ था। आगे बढ़ते हुए आपको खबर दें, आइंदा माली साल का मजमूई तरक्याती बजट 4,264 अरब रुपए होगा। बजट दस्तावीजात के मुताबिक विफाक 1126 सूबों के तरक्याती प्रोग्राम का हुजम 3,138 अरब रुपए होगा, जबकि आइंदा माली साल पंजाब 1,450 अरब रुपए तरक्याती प्रोग्राम पर खर्च करेगा। पंजाब तरक्याती बजट में 1,306 अरब रुपए मुकामी वसाइल से फराहम करेगा। सिंध का सालाना तरक्याती प्रोग्राम 816 अरब रुपए होगा, जबकि केपी के तरक्याती प्रोग्राम का हुजम 564 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़ है। बलूचिस्तान का सालाना तरक्याती प्रोग्राम 308 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़ है। चारों सूबों के मकामी वसाइल पर मुश्तमिल तरक्याती बजट 2,478 अरब तक पहुँच गया। और नाज़रीन, आइंदा विफाकी बजट 2026 और 27 में रियल स्टेट सेक्टर के लिए रिलीफ का इम्कान जाहिर कर दिया गया। सरकारी ज़राए के मुताबिक आइंदा बजट में फाइलर्स के लिए प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर ट्रांजैक्शन टैक्स में कमी हो सकती है। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर ट्रांजैक्शन टैक्स में कमी वाक़ हो सकती है। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक प्रॉपर्टी की खरीदारी के लिए शिक 236 के तहत विद होल्डिंग टैक्स 1.5% से कम होगा। प्रॉपर्टी की खरीदारी के लिए शिक 236 के तहत विद होल्डिंग टैक्स 0.25% हो सकता है। प्रॉपर्टी की फरोख्त के लिए शिक 236C के तहत विद होल्डिंग टैक्स 4.5% किया जाएगा। पंजाब काबीना ने पंजाब इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी रूल्स 2026 की मंजूरी दे दी। पंजाब में प्राइवेट जनरेटर्स और सोलर पावर पर नई इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का फ्रेमवर्क तैयार कर लिया गया। 500 kVA से जायद जनरेटर्स और सोलर सिस्टम्स ड्यूटी नेट में लाने की मंजूरी दी गई। सनती और कमर्शियल सार्फिन पर 4 पैसा फी यूनिट इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी आयद की जाएगी। घरेलू सार्फिन को नई इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से मुतालिक इस्तिस्ना देने की सिफारिश की गई थी। पंजाब हुकूमत को सालाना 30 करोड़ 60 लाख रुपए इजाफी आमदन मुतवक्के है। रूल्स के तहत 1,170 सनती और कमर्शियल मकामात नई ड्यूटी के दायरे में आएंगे। इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर को पावर जनरेशन सहूलत सेल करने का इख्तियार मिलेगा। ड्यूटी अदा न करने वालों से रिकवरी लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत की जाएगी। इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर को निजी पावर प्लांट्स का रिकॉर्ड चेक करने के इख्तियार देने की सिफारिश की गई। निजी पावर जनरेशन रखने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन लाजमी करार देने की भी सिफारिश की गई।
اہم خبر آپ کو دیں، اسلام آباد میں آج سے مارکیٹس اور شاپنگ مالز رات 8 بجے بند ہوں گے۔ میڈیکل سٹورز اور اسپتال پابندی سے مستثنی ہوں گے۔ ضلع انتظامیہ نے کاروباری اوقات کار سے متعلق نیا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ اسلام آباد میں نئی پابندیاں 1 جون 2026 سے نافذ العمل ہوں گی۔ جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول پمپس، سی این جی اسٹیشنز معمول کے مطابق کھلے رہیں گے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق دودھ اور ڈیری شاپس پر نئے اوقات کار کی پابندی لاگو نہیں ہوگی۔ جیمز اور پیڈل کورٹ سمیت سپورٹس سہولیات مستثنی قرار دی گئیں۔ آئی ٹی کمپنیز اور کال سینٹرز معمول کے مطابق کام جاری رکھ سکیں گے۔ جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق ریسٹورنٹس، فوڈ آؤٹ لیٹس اور تندور رات 10 بجے بند ہوں گے۔ کریانہ، سبزی، پھل اور بیکری شاپس کے لیے بھی رات 10 بجے بندش کا وقت مقرر کر دیا گیا۔ اور ناظرین، حج 2026 کی ادائیگی کے بعد پاکستانی حجاج کرام کی وطن واپسی کا سلسلہ شروع۔ سعودی ایئر لائن کی پرواز کے ذریعے 370 حجاج کرام آج اسلام آباد پہنچ گئے۔ وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور طارق فضل چودھری نے اسلام آباد ہوائی اڈے پر حجاج کرام کا استقبال کیا اور انہیں فریضہ حج کی سعادت حاصل کرنے پر مبارکباد بھی پیش کی۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ امسال تقریباً 1,80,000 پاکستانیوں نے حج کی سعادت حاصل کی، جن میں 1,20,000 عازمین سرکاری حج اسکیم کے تحت سعودی عرب گئے۔ وفاقی وزیر نے کہا، حجاج کرام نے حج 2026 کے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کی ہدایت پر وزارت مذہبی امور نے عازمین حج کو ہر ممکن سہولت فراہم کی۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے وفاقی وزیر مذہبی امور اور ان کی ٹیم کو حج کے بہترین انتظامات پر مبارکباد بھی پیش کی۔ بلیٹن میں واپس آئیں گے، اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ ابھی آپ کو خبر دیں، صوبائی وزیر صحت پنجاب خواجہ سلمان رفیع کی زیر صدارت کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں پیشنٹ ریفرل سسٹم سے متعلق اعلیٰ سطح کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد ایاز، چیف آپریٹنگ آفیسر میو اسپتال ڈاکٹر عبدالمدبر ریحان، رجسٹرار پروفیسر علی مدی ہاشمی، ڈائریکٹر آئی ٹی طارق عرفان، ڈائریکٹر پی آئی ٹی بی نوشین فیاض اور دیگر افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کی جانب سے تیار کردہ جدید پیشنٹ ریفرل سسٹم کا تفصیلی جائزہ لیا گیا، جبکہ میو اسپتال سے دیگر اسپتالوں میں ریفر ہونے والے مریضوں کے ڈیٹا پر مبنی پریزنٹیشن بھی پیش کی گئی۔ خواجہ سلمان رفیق نے اس نظام کو مؤثر، شفاف اور جدید اقدام قرار دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے مطابق اسے مرحلہ وار صوبے کے تمام اسپتالوں تک توسیع دینے پر زور دیا۔ وائس چانسلر پروفیسر محمود ایاز نے کہا کہ یہ نظام مریضوں کی بہتر رہنمائی، بروقت ریفرل اور صحت کے شعبے میں ڈیجیٹل شفافیت کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ اور دوسری جانب لاہور میں ہدایتکار سنگیتا کی فلم مکھو کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر اطلاعات و ثقافت پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں کہ پاکستانی عوام خصوصاً نوجوانوں کو سنیما گھروں کا رخ کرنا چاہیے اور مقامی اداکاروں، فلم سازوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ کہا کہ فلم کسی بھی معاشرے کے کلچر اور رویوں کی عکاس ہوتی ہے اور مثبت سماجی تبدیلی میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ مزید کہا کہ پاکستانی ڈرامے دنیا بھر میں مقبول ہیں، اس لیے فلمی صنعت کو بھی اسی انداز میں فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ آرٹ کونسلز کو شام کے اوقات میں سنیما گھروں کے طور پر استعمال کرنے کے حوالے سے جاری نوٹیفیکیشن کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ زیر تعمیر فلم سٹی میں فلم سازوں کو درپیش مسائل کا حل فراہم کیا جائے گا، جبکہ نوجوانوں کو بھی فلم سازی کے میدان میں آگے آنے کے مواقع دیے جائیں گے۔ انہوں نے اداکارہ میرا کے لیے بھی فنڈز فراہم کرنے کا عندیہ دیا۔ وہاں دسکا میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق ٹکٹ ہولڈر قومی و صوبائی اسمبلی رانا محمود اشرف اور رانا فاروق اشرف کے ساتھ چودھری ارشاد اللہ سندھو نے خصوصی ملاقات کی۔ اس موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی تحصیل اور سٹی دسکا کے 9 منتخب عہدیداران بھی موجود تھے۔ ملاقات کے دوران ملکی سیاسی صورتحال، پارٹی امور اور تنظیمی معاملات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ چودھری ارشاد اللہ نے پارٹی کے 9 منتخب عہدیداران کو ان کی نئی ذمہ داریوں پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ملاقات کے شرکاء نے پاکستان پیپلز پارٹی کو مزید مضبوط اور فعال بنانے کے لیے مشترکہ کوششوں کے عزم کا اعادہ کیا۔ اس موقع پر پارٹی کی تنظیمی فعالیت بڑھانے اور کارکنان کے ساتھ رابطوں کو مؤثر بنانے کے حوالے سے بھی مختلف تجاویز پر غور کیا گیا۔ ملاقات خوشگوار ماحول میں اختتام پذیر ہوئی۔
اور یہاں آپ کو اپڈیٹ کریں گے NDMA نے 1 تا 7 جون کے دوران ملک بھر میں متوقع موسمی صورتحال کے حوالے سے جائزہ رپورٹ جاری کر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق آئندہ ہفتے جنوبی اور مشرقی علاقوں میں کمزور مرطوب ہوائیں جبکہ شمالی علاقوں میں مغربی ہواؤں کا سلسلہ اثر انداز ہوگا۔ 1 اور 2 جون کو ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا، تاہم پنجاب، شمالی بلوچستان اور بعض شمالی علاقوں میں بارش کا امکان ہے۔ NDMA کے مطابق 3 اور 4 جون کو شمالی بلوچستان، جنوبی پنجاب اور شمالی علاقوں میں موسم ابر آلود رہ سکتا ہے، جبکہ بلوچستان، سندھ اور جنوبی پنجاب میں گرمی کی شدت میں اضافہ متوقع ہے۔ 5 سے 7 جون کے دوران بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر خطہ پوٹھوہار اور مشرقی پنجاب میں گرج چمک کے ساتھ بارشوں کی پیشگوئی بھی کی گئی ہے۔ اور وہاں جنوبی افریقہ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی شدید مشکلات اور عدم تحفظ کا شکار ہو گئی۔ ملک بھر میں غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے خلاف جاری احتجاج نے پاکستانی تاجروں کے کاروبار کو بھی بری طرح سے متاثر کیا ہے۔ صوبہ KZN کے علاقہ اسکوٹ میں پاکستانی اور دیگر غیر ملکی باشندوں کی بند دکانوں کو توڑ کر اشیاء لوٹ لی گئیں، جبکہ متاثرہ علاقوں میں کاروباری سرگرمیاں قریباً 1 ماہ سے مکمل بند ہیں۔ متاثرہ پاکستانی شہریوں کا بتانا ہے کہ مسلسل کاروبار بند رہنے سے انہیں شدید مالی نقصان اور مشکلات کا سامنا ہے۔ جنوبی افریقہ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی نے حکومت پاکستان اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے مطالبہ کیا ہے کہ سفارتی سطح پر فوری اقدامات کرتے ہوئے پاکستانی شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ ادھر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر صوبائی وزیر خارجہ سلمان رفیقی علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ لاہور آمد حج کی سعادت حاصل کرنے والے 345 حجاج کرام کا استقبال کیا۔ خواجہ سلمان رفیق نے حجاج کرام کو پھولوں کے ہار پہنائے اور گلدستے پیش کیے گئے۔ اس موقع پر ڈائریکٹر حج اور دیگر حکام بھی موجود تھے۔ حجاج کرام نے حکومت پاکستان اور حکومت پنجاب کی جانب سے بہترین انتظامات پر اظہار تشکر کیا۔ صوبائی وزیر سلمان رفیق کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی خصوصی ہدایت پر حج کی سعادت حاصل کرنے والے خوش نصیب حجاج کرام کو ویلکم کرنے آئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے پیارے ملک پاکستان کو مزید ترقی اور خوشحالی سے نوازے۔ سوشل میڈیا پر تھانہ نیپیر سے متعلق وائرل لیڈی پولیس آفیسر کی ویڈیو کا ایڈیشنل IG کراچی آزاد خان نے فوری نوٹس لے لیا۔ ترجمان کراچی پولیس کے مطابق ایڈیشنل IG کراچی نے DIG ساؤتھ سے واقعے کی تفصیلی رپورٹ طلب کرتے ہوئے حقائق پر مبنی انکوائری مکمل کر کے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں پولیس آفیسر لیڈی پولیس آفیسر کی ویڈیو کا ایڈیشنل IG کراچی آزاد خان نے فوری نوٹس لے لیا ہے۔ ترجمان کراچی پولیس کے مطابق ایڈیشنل IG کراچی نے DIG ساؤتھ سے واقعے کی تفصیلی رپورٹ طلب کرتے ہوئے حقائق پر مبنی انکوائری مکمل کر کے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت جاری کر دی۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں سوشل میڈیا پر تھانہ نیپیر سے متعلق وائرل لیڈی پولیس آفیسر کی ویڈیو کا ایڈیشنل IG کراچی آزاد خان نے فوری نوٹس لے لیا ہے۔ ترجمان کراچی پولیس کے مطابق ایڈیشنل IG کراچی نے DIG ساؤتھ سے واقعے کی تفصیلی رپورٹ طلب کر لی اور حقائق پر مبنی انکوائری مکمل کر کے رپورٹ پیش کرنے کی بھی ہدایت جاری کر دی ہے۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر تھانہ نیپیر سے متعلق وائرل لیڈی پولیس آفیسر کی ویڈیو کا ایڈیشنل IG کراچی آزاد خان نے فوری نوٹس دے لیا ہے۔ ترجمان کراچی پولیس کے مطابق ایڈیشنل IG کراچی نے DIG ساؤتھ سے واقعے کی تفصیلی رپورٹ طلب کرتے ہوئے حقائق پر مبنی انکوائری مکمل کر کے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ اہم خبر آپ کو دیں ناظرین، فوری نوٹس لے لیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر تھانہ نیپیر سے متعلق وائرل لیڈی پولیس آفیسر کی ویڈیو کا ایڈیشنل IG کراچی آزاد خان نے فوری نوٹس لے لیا ہے۔ اس حوالے سے ہمیں جوائن کیا ہے پیرزادہ نوید عباس شاہ نے۔ جی بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ یہ لیڈیز پولیس افیسر ہیں جن کی ویڈیو جو ہے وہ کل رات کو وائرل ہوئی ہے۔ ان کے پاس ایک کیس ہے جس میں 22 لڑکیوں کا ریپ کیا ہے۔ تھانے میں جب یہ انویسٹیگیشن کرنے جاتی ہیں ان کو متعلقہ SHO اور متعلقہ DSP جو ہے وہ انویسٹیگیشن نہیں کرنے دیتا۔ انہوں نے غصے میں آ کر اور ہوش میں جو ہے وہ ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ وائرل کی، جس میں انہوں نے ایڈیشنل IG آزاد خان سے یہ مخاطب ہو کر کہا کہ سر مجھے انکوائری نہیں کی جا رہی اور مجھے ہراس کیا جا رہا ہے، میرے ساتھ بدتمیزی کی جا رہی ہے۔ واقعہ کا نوٹس ایڈیشنل IG آزاد خان نے فوری آن دا اسپاٹ لیا اور انکوائری کا حکم دیا۔ جی ٹھیک ہے، بیورو چیف کراچی پیرزادہ نوید عباس شاہ ہمیں تفصیلات فراہم کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बच्चों की परवरिश और किरदार साजी में वालिदैन की लासवाल कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया है। वालिदैन के आलमी दिन पर अपने खुसूसी पैगाम में वज़ीर आला पंजाब ने तमाम वालिदैन को ढेरों सलाम। बच्चों की परवरिश और किरदार साजी में वालिदैन की लासवाल कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। उन्होंने वालिदैन की कुर्बानियों, मोहब्बत और बच्चों की जिंदगी में उनके किरदार को सराहा। उनका कहना था कि वालिदैन के एहतराम, हुकूक और जिम्मेदारियों के हवाले से शऊर उजागर करने के लिए ये दिन आलमी सतह पर मनाया जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी नेमत वालिदैन हैं। उनकी मोहब्बत, दुआएं और रहनुमाई बच्चों के लिए सबसे कीमती असासा होती हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी सीवरेज सफाई मुहिम कामयाबी से जारी। 95% अहदाफ हासिल कर लिए गए। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मैंगल ने पंजाब वासा को मुहिम का दायराकार मजीद बढ़ाने की हिदायत करते हुए कहा कि अगले 15 रोज मुहिम इसी रफ्तार से जारी रखी जाए। मानसून के आगाज से कबल डिसल्टिंग मुहिम मुकम्मल करने की हिदायत करते हुए नूरुल अमीन का कहना था कि तमाम मशीनरी फाल हालत में फील्ड ऑपरेशंस में शामिल की जाए। सूबा भर में पहली बार बड़े पैमाने पर डिसल्टिंग मुहिम का आगाज किया जा रहा है। सेक्रेटरी हाउसिंग ने लाहौर में जारी सीवरेज डिसल्टिंग ऑपरेशन का जायजा लिया। डीजी वासा पंजाब तैयब फरीद ने सूबा भर में जारी सीवरेज सफाई मुहिम के बारे में भी ब्रीफ किया। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए टीवी टुडे।